السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رخ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، رہتے مدینے میں زمانے کی خبر ہے، اور اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی، آج میں بتانا چاہوں گا کہ زمانے میں آوازیں اٹھتی ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں صاحب علم بنایا، اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، لیکن مخالف جماعتیں کہتی ہیں کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کیا ہے انہیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ عزیزو، بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور قرآن مقدس کی دوسری آیت ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ قرآن میں ہے کیا؟ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین و آسمان کا ہر غیب قرآن پاک میں موجود ہے، ہر غیب قرآن میں موجود۔ اللہ نے قرآن سکھایا اپنے پیارے حبیب کو، تو پھر رہ کیا گیا؟ اور قرآن ہی اعلان کر رہا ہے ہم نے اپنے محبوب کو سکھا دیا سب، یعنی قرآن کے جملے یوں ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی بانی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ان کا کوئی اور نبی ہوگا جس کے پاس علم غیب نہیں ہوگا، ان کا وہ کوئی اور ہوگا،
جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ رکھتا ہو ان کا وہ کوئی اور ہوگا جسے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ ہمارا آقا تو وہ ہے، ہمارے نبی تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے مکمل علم غیب عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے علم غیب سے نوازا، جنہیں اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ جو شاعر کہتا ہے اللہ نے حبیب کو وہ غیب دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ سب جان رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، کون محبت کر رہا ہے، کون بغاوت کر رہا ہے، کون نفرت کر رہا ہے، کون پیار کر رہا ہے، اللہ کے حبیب کو اس کی خبر ہے۔ عزیزو، ایک واقعے سے میں آپ کے ذہن میں یہ بات اتار دوں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے کیسے نوازا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غیب عطا فرمایا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ کوئی ہمارا نیا عقیدہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا، تابعین کا عقیدہ یہی تھا، تبع تابعین کا عقیدہ یہی تھا۔ اور اس واقعے سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا علم غیب کے بارے میں۔ تو ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام نے کچھ غلہ دیا، اور غلہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اس غلے کی حفاظت کرنا۔ ابو ہریرہ حفاظت کر رہے ہیں، رات میں ایک چور آیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چور کو پکڑ لیا اور میں نے کہا تجھے صبح کو بارگاہ رسالت میں لے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اس چور نے شکایت کی اور آئندہ نہ آنے کے لیے عہد کیا، اور عرض کرنے لگا کہ آج کے بعد میں کہیں کسی کو پریشان کرنے نہیں جاؤں گا۔ چھوڑ دیا گیا۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ رات والا چور کہاں ہے؟ ابھی آنے والے نے نہیں بتایا مجھے چور ملا، لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے ابو ہریرہ وہ رات والا چور کہاں ہے؟ پتہ چل گیا جو رات کو ابو ہریرہ کے گھر ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام کو اس کی خبر ہے۔ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ وعدہ کر کے گیا ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ عزیزو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بانی اسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب ضرور آئے گا، اس لیے کہ دنیا والوں کی زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، لیکن پیغمبر اسلام نے جو فرما دیا بالکل اٹل ہے۔ کسی نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں سوتا رہا، رات کو پھر وہ چور آیا اور پھر اناج لے کے جانے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اور کہا آج تجھے بارگاہ رسالت میں لے جاؤں گا تاکہ تجھ کو سزا ملے۔ اس چور نے پھر شکایت کی اور آئندہ نہ آنے کا عہد کیا کہ آج چھوڑ دو، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔
نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والا چور کہاں ہے؟ عرض کی آقا بہت رو رہا تھا اور اب یہ کہا اب نہیں آؤں گا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ نبی فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ اب تیسری رات ہوتی ہے، تیسری رات میں وہ چور پھر آ گیا، پھر کچھ لے کے جانے لگا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں نے اس سے کہا تھا اب نہیں چھوڑوں گا، تجھے ضرور بارگاہ رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ چور نے عرض کی ابو ہریرہ آج اور معافی دے دو، آج کے بعد میں پھر نہیں آؤں گا، سچا وعدہ کرتا ہوں اور ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ رات کو جب سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا تاکہ تمہارے قریب شیطان نہیں آئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چکر میں پڑ گیا کہ عجیب چور ہے، چوری بھی کر رہا ہے، وظیفے بھی سکھا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صبح کو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والا چور کہاں ہے؟ میں نے عرض کی آقا بہت رو رہا تھا اور وظیفہ بتا کے گیا ہے، نہ جانے کیسا چور ہے کہ چوری بھی کرتا ہے، وظیفے بھی سکھاتا ہے، لیکن وعدہ کر کے گیا ہے اب نہیں آؤں گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جانتے ہو وہ چور کون تھا؟ ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں ذالک الشیطان وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، یعنی ابو ہریرہ کے گھر جو رات کو ہو رہا ہے نبی اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو اگلی رات ہونے والا ہے پیغمبر اسلام اس کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ پھر اور علم غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا اے لوگو اپنے گناہ سے توبہ کرو، کلمہ پڑھو اور بریلی کے سائے میں آ کے یہ بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آج کلمہ پڑھ لو گے تو انشاءاللہ کل میدان قیامت میں کام ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سبق سکھایا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں آپ کو پیغمبر اسلام سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔